السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے نام سے 8ویں رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ ہود کا۔ اور جیسا کہ میں بار بار عرض کرتے آ رہا ہوں، آج پھر سے بتا دوں کہ اب ہم لوگ انبیاء اور رسول کے معاملے میں یہ 5ویں رسول کا واقعہ ہم پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پہ 2 جامع ترین رکوع، تیسرا اور چوتھا رکوع اسی سورہ مبارکہ کا، پھر 5واں رکوع حضرت ہود کا، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات پر مبنی، پھر 6واں رکوع حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات پر مبنی اور ان کی قوم کے احوال کا پورا تذکرہ، پھر اسی طریقے سے 7واں رکوع جو ہم نے کل ہی کرا ہے، اس میں حضرت ابراہیم اور قوم لوط کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا بطور ایک حوالے کے طور پہ، کیونکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی تھے، اس وجہ سے ان کا بھی ذکر آیا۔ لیکن انبیاء اور رسول میں 5واں نمبر جو تھا چوتھا نمبر جو تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا تھا۔ اب 5واں نمبر آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، جن کو بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ قوم مدین کی طرف۔ پھر اب اس کے بعد جو کل کی نشست ہوگی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر آئے گا، اور پھر انشاءاللہ کل کی ہی نشست میں ہم لوگ انشاءاللہ العزیز 9واں اور 10واں رکوع along with حضرت موسیٰ علیہ السلام انسیڈنٹ وہ پڑھ کر اس سورہ مبارک کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، اور پھر پرسوں سے سورہ یوسف کا آغاز ہوگا۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں یہاں سے آگے، لیکن یہاں ایک بات غور رکھیں کہ پچھلی قوم لوط جو تباہ اور برباد ہوئی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 بچیوں کے ہمراہ اس وادی سے نکل پڑے، تو خلیج عقبہ کے ہی داہنی علاقے میں یہ قوم جب آباد دوبارہ سے ہوئی ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام سے پھر جب ان کی نسل چلی ہے تو ظاہر بات ہے یہاں پر اب خلیج عقبہ جو میں آپ لوگ کو 3 سیشنز پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پورا کا پورا جزیرہ نمایاں عرب میں ہی پھیلی ہوئی بستیاں ہیں، پھیلے ہوئے علاقے اور خلیج ہیں۔ اسی کی طرف جو قوم آباد ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، وہ مدین قوم آباد ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قوم مدین ایک طریقے سے کراس روڈز کے علاقے میں پڑتا ہے، یعنی جنوب سے شمال تک اگر آئیں، یعنی یمن سے اگر شمال تک، یا یمن سے شام تک، یا پھر شام سے یمن تک اگر جائیں تو بیچ میں یہ وادی مدین پڑتی ہے، کراس روڈ ہے۔ تو یہاں اللہ نے بڑی خوشحالی رکھی تھی، کاروباری طبقے کے لحاظ سے بھی اللہ نے بڑی مبارک ہستی، مبارک ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان یوں سمجھیے عظیم الشان لوگ برپا کرے کہ انہوں نے پورے کے پورے تجارت کو ہولڈ کرا۔ پھر اسی قوم میں کچھ خرابی آئی، شیطان نے اس کو بہکایا، پھسلایا،
سرسبز باغات دکھائے. پھر اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی آ گئی ان کی قوم میں، جو عام طور پہ آج بھی ملک پاکستان میں چل رہا ہے. ناپ تول میں جگہ جگہ کمی ہے. ٹھیلے والا بھی جو ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، اور اونچے سرکاری عہدے پہ بھی جو انسان بیٹھا ہے وہ بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں. تو اس قوم شعیب پر ایک تو ناپ تول میں کمی کی ایک رواج بیٹھ گیا. اسی طریقے سے رہزنی، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مال ناحق کھانا، ہر قسم کی وراثتوں کو ہڑپ جانا، رشوتیں لینا، یہ نہیں، یہ جو شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ اب اس کی قوم میں آ گئے تھے. البتہ اس آیت میں آپ کو ابھی پتہ بھی چلے گا کہ ایک چھوٹا سا شرک ان کے ہاں بھی تھا، وہ ابھی ہم لوگ پڑھتے ہوئے سمجھ لیں گے کیا تھا وہ. لیکن اصل جو خرابی اس قوم شعیب پر آئی ہے، یعنی قوم مدین پر، جن کی طرف بھیجا گیا حضرت شعیب کو، وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا، رہزنی، رشوت لینا اور جھوٹ بولنا اور دھوکے دینا، جو کہ آج بھی ملک پاکستان میں چل رہا ہے. تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز یہاں سے آغاز کرتے ہوئے ہم لوگ 8ویں رکوع کی طرف جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت شعیب کو. یہ وادی مدین کہاں پڑتی ہے؟ یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. یہ کراس روڈز ہیں، ٹھیک ہے. یمن سے شام، شام سے یمن جو قافلے آتے تھے تو بیچ میں قوم مدین پڑتی تھی. تو تجارتی قافلے کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا. کاروباری طبقے کے لحاظ سے بھی اونچی عافیت کی زندگی ان کو اللہ نے شروع میں عطا فرمائی تھی. وما هي من وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو حضرت شعیب نے بھی وہی بات بتائی اپنے، جس طرح پرانے رسولوں نے بتائی ان سے پہلے، کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود بننے کے بھی لائق نہیں ہے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور تم ناپ میں، والمیکال والمیزان، ناپ میں بھی کمی مت کیا کرو اور تول میں بھی کمی مت کیا کرو. یہ جو ناپ اور تول میں جو تم بدعمالیاں کرتے ہو یہ حرکت نہیں کرو، بلکہ سیدھا سیدھا تولو، سیدھا سیدھا ناپو. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں اور مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو کہ بہت، عذاب یوم محیط، جو کہ تمہارا گھیراؤ کر لے گا. اگر تم اپنی اس روش سے اور اپنی اس بدعمالیوں سے باز نہیں آئے تو قریب اللہ کا عذاب محیط، یعنی وہ عذاب جو کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑا قریب ہے. تم اپنے آپ کو فراغت کی حالت میں سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب بہت قریب ہے. تو یہ ناپ اور تول میں کمی مت کرو، ان چیزوں میں ڈنڈیاں نہیں مارو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم، دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. اور اگر آج ہمارے ہاں سے کوئی داعی دین کھڑا ہو جائے تو وہ کس طریقے سے سمجھائے گا، کس طریقے سے بے صبر انداز سے لوگ سمجھاتے ہیں، میرے مشاہدے میں آتی ہے باتیں یہ. لیکن یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، اور یہ گویا کہ داعیان دین کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جو کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کمر کوشا ہے اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا رہے، تو اس کو یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے میری قوم، تم خود سوچو، تم ناپ اور تول میں پورا کیا کرو، بالقسط، عدل کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، صحیح تولو، صحیح ناپو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیز کا نقصان مت کیا کرو. یعنی یہ نہیں کہ اگر 100 روپے کا سامان ہے تو اس کو جو ہے 50 روپے کی چیز پکڑا دی، پیسے 100 روپے پورے لے لیے، نہیں. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، بخل کا معاملہ اور اسی طریقے سے لوگوں کے نقصان کے اندیشے میں جلدی مت کیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہو تو توحید و عدل سے مت نکلو. اللہ تعالیٰ کی زمین میں مفسدوں کی جگہ نہیں ہے، تو ان مفسدوں کی روش پہ چلنا بند کرو، زمین میں فساد مست کرو. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک دم عنقریب، بہت جلد اللہ تعالیٰ اس زمین کے بھی ہر گوشے سے حساب لے گا کہ کس انسان نے کہاں بدعمالیاں کری ہیں روز آخرت میں. یہ تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ ایک گویائی دے گا روز قیامت میں، اور وہ گواہ بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لیے. تو اس سرزمین روئے زمین پر انسان جو گزر رہے ہیں اور بسا رہے ہیں اپنی زندگی، اس میں تم بھی اپنے آپ کو انصاف کے ساتھ تولو
اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زمین میں فساد کرو، اس کی گویا کہ صحیح سالم روش کے باوجود۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اب یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 86، کہ جو بچ جائے اللہ کی طرف سے خیر لکم، اور تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو بچ جائے سے مراد کیا ہے؟ جو نفع تمہارے لیے بچ جائے، بھلے وہ کم ہی ہو، بقیت اللہ خیر لکم، وہ خیر ہے، اس میں برکت ہوگی، اللہ اس میں نفع دے گا۔ 100 روپے کا اگر مال ہے اور اگر تم اس کو 100 روپے کا بیچنے کے بجائے 80-90 میں بیچ دو، اور ٹھیک ہے 10 روپے کا تمہارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جو چیز تم بقیہ میں لے رہے ہو، بچت میں تم کو مل رہی ہے، وہ زیادہ اچھی چیز ہے، بجائے یہ کہ اس کو 100 روپے کے مال کو دے کر 50 روپے کی چیز جو ہے وہ چپکا دو۔ یہ غلط ہے۔ جو چیز بچ جائے، بھلے وہ تمہارے لیے کم ہو، وہ اچھی ہے، خیر ہے، عافیت ہے، برکت ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، وہ زیادہ خیر کا موجب ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمان سے مراد آخرت کا ایمان۔ آخرت کا ایمان اگر انسان کے دل میں ہوگا تو وہ صحیح صحیح ناپے گا، صحیح صحیح تولے گا، صحیح صحیح اپنے ہر عمل کی جو ہے وہ باس پرس کرتا رہے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اگر تم کو یقین آ جائے تو میں تمہارا پہرا دینے والا تو نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی میرا زور تو نہیں ہے، میں تو بس سمجھا رہا ہوں کہ نیکی کی تلقین کر رہا ہوں تم کو۔ باقی جو تم روش کرو گے، تمہارے ہاتھ کی ہلکی پھلکی جو جنبش بھی ہوگی، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں۔ اب یہ معاملہ ہو گیا حضرت شعیب کا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کری، لیکن یہ دیکھیے یہاں پہ قوم کا کیا رویہ ہے اس ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، اور جو ایک ہٹ دھرمی انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اس پہ قوم کا کیا معاملہ ہے، ذرا سنیے۔ قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہارا دین تم کو یہ تعلیمیں دیتا ہے؟ تمہارا دین سے مراد تمہاری نمازیں، یہ تمہیں تعلیم دیتی ہیں؟ ایسی باتوں کی تعلیم تمہیں تمہاری نماز دیتی ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ تم ہم کو روک کے رکھو ان چیزوں سے جن کو ہم پوچھتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان سے تم ہمیں روک رہے ہو۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ ہماری بات تو ہم پر ہے، اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ ہمارا مال ہے، جو چاہیں ہم اس میں تصرف کریں، جس طرح چاہیں ہم اس کو جو ہے اڑائیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، واقعتاً آپ ہیں عقل مند دین پر چلنے والے۔ انک لانت الحلیم الرشید۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ تو میں نے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا آیت نمبر 87 کا، لیکن یہاں دو بڑی اہم باتیں پتہ چلی ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک تو بات بہت اہم کہ یہاں جو بات آ رہی ہے کہ ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب ہم کو تم اپنے آباء و اجداد سے روک رہے ہو۔ یہاں یہ واحد مقام ہے کہ حضرت شعیب کے قول میں تو یہ بات نہیں آئی، لیکن قوم کی یہ قول میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ ان کے ہاں بھی تھوڑا بہت شرک موجود تھا۔ ان یعبدوا ما یعبد آباؤنا، اس لیے یہ لفظ آیا کہ تم روک رہے ہو ہم سے ہمارے معبودوں کی پرستش اور پوجا اور عبادت کرنے سے۔ کیونکہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک فساد اور ایک یوں سمجھیے کہ ایک جو برائی تھی، جو کہ کامن مشترک مرض تھا، کامن بیماری تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی شرک۔ وہ شرک حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کی قوموں سے چلتا آ رہا تھا، اور اس قوم نے بھی اس شرک کے بادلوں سے وہ بھی نہیں بچ سکی۔ تو یہ معاملہ تھا ان کی قوم کا کہ ہلکا پھلکا شرک ان کے ہاں بھی تھا، لیکن آگے کیا معاملہ آ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب تم ہم کو اس بات کا امر دے رہے ہو کہ ہمارے مال میں ہم اپنے حساب سے تصرف نہیں کریں۔ فی اموالنا ما نشاء، میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ یہی قاعدہ قانون آج دنیا میں جس کا تصور رائج ہے، جس کو کہتے ہیں سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے میں جو چاہے کروں۔ اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دوستوں۔ مال آپ کا ہے، بے شک ہے، محنت بھی آپ کی ہے، بے شک ہے، لیکن مالک کون ہے اس مال کا؟ وہ اللہ ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اسی نے آپ کو یہ مال دیا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں اس نے کوئی محنت کی رمق رکھی ہے تو اسی نے رکھی ہے اور کسی نے نہیں رکھی، لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق یہ مال یوز ہوگا بس۔
You are not owner, but you are trustees. Always remember this. اور جہاں آپ اپنے آپ کو اونر سمجھیں گے، حالانکہ مالک تو اللہ ہے، اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن جب انسان خود اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ فی اموالنا، ہمارا مال ہے، ما نشاء، ہم جس طرح چاہے خرچ کریں، جس طرح چاہیں اڑائیں اس کو۔ تمہاری نمازیں، تمہاری دینداری نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمارے معبودوں کو بھی ہم چھوڑ دیں، اور یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ہاں تم ہی رہ گئے ہو نیک ہدایت یافتہ، ہم جیسے غلط کام کر رہے ہیں شعیب۔ یہ قوم کا قول تھا۔ تو یہاں ایک بات بڑی اہم پتہ چلی کہ دوستوں، جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہے خرچ کروں، تو یہیں سے ہی سمجھ لیجیے اس کے اندر ایک گھٹی شیطان پھیلا دیتا ہے کہ بس اب تم ہی اس مال کے پورے جابر، اور پورے کے پورا اختیار مطلق تمہارا ہی ہے اس مال پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے دوستوں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے چل کے آپ لوگ یہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ ہی کی میراث ہے، وارث وہی رہ جائے گا اس زمین اور آسمان کا۔ تمہارا یہ جو مال ہے یہ ہاتھ در ہاتھ، ہاتھ در ہاتھ لپٹتا لپٹتا یہیں روز دنیا میں ہی رہ جائے گا، یا تمہاری قبر تک تو نہیں جائے گا، بلکہ وہی تمہاری نسلیں اور تمہاری وارثیں انجوائے کر رہی ہوں گی اس مال کو۔ انسان زندگی بھر اپنے آپ کا ایک ایک ذرہ اور رمق کو بیچ کر اپنی آخری حد الامکان کوشش کر کے 60-70 برس میں جا کے ایک گھر تعمیر کرتا ہے، اور اگلے سال 2 سال 4 سال بعد اس کا انتقال ہو جاتے اور اس کا وہ گھر کون انجوائے کرتا ہے؟ اس کی اولادیں، اس کی بہویں، اس کی بیٹیاں، وہ انجوائے کرتی ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ تو یہی معاملہ دراصل دنیا میں ہے دوستوں۔ دنیا میں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مال میرا ہے، جیسے میں چاہوں خرچ کروں، تو الٹیمیٹلی برائی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ فی اموالنا ما نشاء، ہم جس طرح چاہیں مال خرچ کرتے رہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وی آل آر ناٹ اونر بٹ وی آر آل ٹرسٹیز، ہم سارے کے سارے اللہ کے اس مال کا حق ادا کرنے والے انشاءاللہ ہیں، بندے، نہ کہ یہ کہ ہم اس مال کے مالک بن جائیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھیں حضرت شعیب نے بھی وہی بات کہی جو تمام رسولوں نے کہی۔ کہا شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی اللہ کی جانب سے کوئی میں دلیل پر ہوں، بینہ وہی فطرت سلیم، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا علم جو ہے، اللہ کی معرفت کا جو علم ہے، اور اللہ کی معرفت اور ایک قدرت کا جو احساس ہے، وہ ہمارے دلوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کی محبت کا احساس اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جو 30 40 50 برس جتنے برس گزارتے ہیں، اس میں ہمارے ان دلوں کے اوپر پردے پڑتے رہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً اللہ کی معرفت اور محبت کا علم ہمارے دل میں موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت سلیم، بینہ۔ تو یہ حضرت شعیب میں پہلے سے موجود تھی، من ربی، اللہ کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے بڑا ہی عمدہ، اپنی طرف سے مجھے عمدہ دولت دی ہے، یعنی دولت نبوت دی ہے۔ پہلے یہی فطرت سلیمہ پہ اگر قرآن مجید کی رونق اور قرآن مجید کا نور آ جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ نور علی نور، جس کی بہترین اگزامپل انشاءاللہ سورہ نور میں آئے گی۔ نور محمدی، جس میں فطرت سلیمہ کامل، انٹیکٹ، اخلاص ایک دم کامل چوٹی پہ، اور اس پر قرآن مجید کا جب ترشح ہوا ہے اور قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو وہی نور نور علی نور بن گئی ہے، نور پر نور۔ تو یہی معاملہ ہوا ہے حضرت شعیب کے بھی معاملے میں کہ رزقاً حسنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ فطرت سلیم دی اور اس پر بہترین رزق عطا فرمایا، یعنی رزق نبوت۔ حسنا، نبوت مل گئی، وہی آ گئی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر طاقت رکھی تھی، استقامت رکھی تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جب اس پر وہ وہی آ گئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ یعنی جب میں تم کو معبود برحق کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو میں از خود اس بات کا پابند ہوں کہ میں بھی اسی معبود برحق کی عبادت کروں، پرستش کروں، اسی کے آگے سر جھکاؤں، کسی اور کے آگے نہیں۔ جس طرح میں تم کو منع کر رہا ہوں، میں اپنی نفس کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جس طرح حضور کہتے تھے، اوصیکم، کہ لوگوں میں تم کو بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بالنفس، اور میں اپنی نفس کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، مستطاعت، جتنی حد الامکان میں تمہارے معاملے میں کوشش کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں۔
وما توفیقی الا باللہ، اور یہ جو مجھے توفیق ہوئی جاتی ہے وہ تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، نہیں ملتی مجھے کوئی توفیق اس خیر کام کی، اس کام خیر کی اور اس بھلے کام کی، مگر یہ کہ وہ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے اس سورہ مبارک میں کہ جو توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ اپنا ہنر، اپنا کوئی مسندیں اور اپنی کوئی چودراہٹ اور اپنا کوئی تکبر کا شیوا اس میں مت لایا کریں۔ جو توفیق ملے، چاہے وہ عمرے کی ہو، حج کی ہو، چاہے وہ کسی خیر و برکت کے کام کی ہو، چاہے وہ صدقات کی ہو، چاہے وہ خیرات کی ہو، چاہے وہ چیریٹیز کی ہو، چاہے وہ تیمارداری کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، نیکی کا، خیرات کا، حسنات کا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس طرف سے ہوتی ہیں؟ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں ملتی کوئی توفیق، کوئی بھلائی مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، کامل توکل اسی پر ہے میرا، و الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تم جو میری اس دعوت اور تبلیغ کو رد کر رہے ہو تو میرا رجوع یہ بھی یاد رکھو کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے۔ تمہاری ان دھمکیوں سے اور تمہاری ان چودراہٹوں کی وجہ سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں، میں نے اپنا توکل اسی پر کرا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ، اور اے میری قوم، میری ضد اور عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ بنے أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ ہود أو قوم صالح، میری عداوت اور دشمنی اور بغض اور کینہ تمہیں اس بات پر اندیشہ نہ کر کے لا دے کہ تمہارے اوپر بھی وہی مصیبتیں آ جائیں جیسا کہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آئے، او قوم ہود، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آئی، او قوم صالح، یا حضرت قوم صالح کی طرف آئی۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے اس قرآن مجید کا۔ آیت نمبر 79 میں، آیت نمبر 79 میں کیا بات بتائی ہے؟ ایک اہم نقطہ ہے کہ بعض دفعہ کسی شخص کو کسی داعی سے ذاتی تکلیف ہوتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کمر کوشاں ہے، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے، اور کسی شخص کو اگر ذاتی بغض کی بنا پر یا ذاتی اسباب کی وجہ سے اور صرف اس وجہ سے کہ وہ داعی کی مخالفت پر دشمنی پر آ جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس داعی کا کچھ نہیں بگڑتا، اس اللہ کے بندے کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ وہ جو انسان ہوتا ہے جس کے اندر بغض اور عداوت کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اپنی ہلاکت وہ اپنے ہاتھوں سے کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ لا یجرمنکم شقاقی، میری ذاتی دشمنی، میرا بغض، میری عداوت، میرا تمہارے مطلب تمہارے دلوں میں میری جو جلن اور بغض اور عداوت اور کینہ ہے، تمہیں اس بات پر آمادہ کر کے نہ لاد دے کہ تم پر بھی وہ مصیبتیں آ جائیں جو پچھلی قوموں پر آئی ہیں۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے ذرہ بھر بھی دور نہیں ہے، ابھی قریبی ہے۔ اس سے پہلے ہی تم معاملہ پڑھ چکے ہو، اس سے پہلے ہم کون سا رکوع پڑھ چکے ہیں؟ اس سے پہلے ہم لوگ 7ویں رکوع میں پورا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں نا۔ یعنی بعض اوقات دیکھیں دوستوں، ذہن بڑا تنگ ہو جاتا ہے کہ سیدھی بات فٹ ہوتی ہی نہیں ہے، سیدھی بات کبھی فٹ نہیں ہوتی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط جو ہے وہ بھی تم سے دور نہیں ہے، نہ زمانی اعتبارات سے تم سے دور ہے اور نہ مکانی اعتبارات سے تم سے دور ہے۔ حضرت لوط کا واقعہ حضرت شعیب سے تھوڑے عرصے پہلے ہی ہوا ہے، اور ان کی جو خلیج عقبہ پہ رہائش ہے وہ بھی بہت قریب ہے۔ واستغفروا ربکم، اور اے میری قوم تم اللہ کی جناب توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، یہ جو تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اس کی طرف متوجہ ہو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، ودود بھی ہے، محبت کرنے والا ہے، عافیت لوٹانے والا ہے تم پر۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما نقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ اس رکوع میں بڑے اہم باتیں آئی ہیں دوستوں، جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ پورا کا پورا رکوع آج کے دور کی عکاسی ہے، ایک ریفلیکشن ہے کہ آج بھی انسان یہ باتیں بول رہا ہے۔ قرآن مجید میں جو 1450 سال پہلے امتوں نے بولا ہے، آج بھی ملک پاکستان اور دوسرے اسلامی ملک بالخصوص ان میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ ہی نہیں آتی ہیں،
تم اتنی دیر سے واز بول رہے ہو، اتنی اعلیٰ کلام بولتے جا رہے ہو، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یعنی ذہن ان کا اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اب کوئی اسٹریٹ فارورڈ بات ان پر اثر انداز ہو ہی نہیں رہی ہے. مما تقول، جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو آپ کو اپنے مجمع میں کمزور دیکھ رہے ہیں. آپ تو ذاتی طور بھی کمزور ہیں. یعنی جو پچھلے دور کے رسولوں کی بات تھی وہی بات آپ کو سیرت نبوی میں بھی نظر آئے گی. ابھی یہ آگے چل کے بات چلے گی، لیکن یہ دیکھیے یہاں پہ وہ ان کی قوم کا کیا قول ہے کہ آپ ہم کو کمزور لگتے ہیں. کمزور کمزور کس اعتبار سے، وہ سمجھیے گا ذرا. وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تم کو تمہارے خاندان سپورٹیو نہیں ہوتا، یعنی تمہارے خاندان کا اگر کوئی معاملہ ہمارے مذہب سے مطلب ہمارے درمیان نہ ہوتا، ہم اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ رکھتے، ہم اگر تمہارے خاندان کی اہمیت کو اجاگر نہ رکھتے، ہم اگر تمہارے خاندان کو ہی نہ بیچ میں لاتے، تو وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تو کب کا تم کو رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھروں سے مار مار کے اس قوم سے نکال دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نگاہ میں تو کچھ توقیر ہی نہیں ہے تمہاری، ہماری نظر میں تمہاری تو کچھ توقیر ہے ہی نہیں، کچھ ہم تم کو عزیز نہیں سمجھتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. یعنی یہاں دیکھیں ایک اور بات پتہ چلی ہے بڑی اہم، کہ جو پچھلے رسولوں کی بات تھی وہی بات آپ کو یہاں میں جس طرح بتا رہا تھا سیرت نبوی میں بھی یہ بات ملے گی، کہ یہ دیکھیں تکرار بار بار آئے گی، بار بار آئے گی. یہ بات سمجھ لیجئے دوستوں کہ جس دور میں یہ باتیں ہو رہی ہیں حضرت شعیب اور ان کی قوم مدین کے درمیان، یہ آیات یعنی یہ ٹکڑا قرآن مجید کا عین اسی وقت نازل ہو رہا ہے جبکہ وہی احوال محمد الرسول اللہ کو درپیش تھے. اس لحاظ سے دوستوں جو مناسبت ہے دل جوئی کے لیے مسلمانوں کے لیے، اس میں ایک رہنمائی ہے. یہاں دل جوئی کرائی جا رہی ہے دراصل حضرت محمد مصطفیٰ کی اور اہل ایمان صحابیوں کی. وہی بات بتائی جا رہی ہے جو کہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم میں ہوئی ہے، اور آج جا کے مکے میں ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ اور ان کی قوم کے درمیان. یہاں مکے میں بھی یہ شکل پیدا ہو گئی تھی کہ پورا قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی پر آمادہ ہوا تھا، لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب خاندانی ہاشم کے سردار تھے، بنی ہاشم کے خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے وہ لیکن ایمان نہیں لائے، لیکن ان کو ذاتی محبت بڑی زیادہ تھی، حضور اکرم سے بہت زیادہ محبت تھی. آخری وقت تک انہوں نے جو سپورٹ کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور قبائلی زندگی میں آپ کو معلوم ہے یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اگر کسی ایک فرد پر بھی آپ ہاتھ اٹھا لیں تو پورا خاندان انتقام لینے پہ اتر آتا ہے. لہٰذا اگر یہ قریش پورے کے پورے حضور کے خلاف کوئی اقدام لیتے تو آپسی معاملات میں ان فائٹنگ شروع ہو جاتی. بنی ہاشم کی اٹ سیلف گویا یہ تحفظ ملا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب سے. البتہ اگر ابو جہل ہوتا یا ابو لہب ہوتا تو معاملہ اور ہوتا، لیکن اس وقت اللہ کا کرم ہوا ہے کہ سرداری اس وقت بنی ہاشم کو کس کو حاصل تھی؟ ابو طالب کو. لہٰذا یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے، یہ باتیں بتا کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طرح بنی ہاشم کو یہ سپورٹ حاصل تھی، کہ حضور اکرم کو بنی ہاشم کی سپورٹ حاصل تھی، کہ اللہ نے ان کو ایک طریقے سے قلعہ بنا دیا تھا ابو طالب کے ذریعے سے، ٹھیک یہی معاملہ ہوا ہے حضرت شعیب کا اور ان کے خاندانی سپورٹ کا. اس لیے کیا فرمایا ہے؟ وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارے خاندان کا اے شعیب ہمیں نہیں پاس ہوتا اور نہیں ہمیں احساس ہوتا ان کے خاندان کا، تمہارے خاندان کا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تو کب کا تم کو سنسار اور ذلیل و خوار کر دیتے، سنسار کر چکے ہوتے ہم تم کو. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی توقیر ہوتی ہی نہیں، یہ تو تمہارا خاندان ہے جو بیچ میں پڑا ہوا ہے. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، دیکھیں حضرت شعیب نے کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ باتوقیر ہے، اللہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ یعنی تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. حیرت ہے ویسے اس بات پہ. اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا رازق ہے، وہ آپ کا خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، وہ زندہ کرنے والا ہے. اس سے ذرہ بھر تمہیں ڈر نہیں ہے اس کی معصیت کا، اور میرے خاندان سے ڈر رہے ہو. یہ آج بھی ہو رہا ہے دوستوں، بڑی بڑی قبائلی زندگی آج بھی ملک پاکستان میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں کہ جوڈیشری سسٹم پورا کا پورا کولیپس ہوا ہوا ہے. کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کسی خاندان کی طرف سے پریشر آیا ہوا ہے، کسی اور کہیں سے کوئی پریشر آیا ہوا ہے، کہیں جاگیردارانہ نظام سے پریشر آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عدل و انصاف سے بے راہ روا ہے ہماری قوم، بالخصوص ہمارا جوڈیشری سسٹم۔ تو قرآن مجید تو 1450 سال پہلے کے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی بات کر رہا تھا جیسا کہ آج کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید تو واحد ایسی کتاب ہے جو کہ ہر دور کے انسانوں کو چھیڑے گا، ہر دور کے انسانوں کو چھیڑے گا۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ہمارے لیے آئینہ ہے۔ اس لیے فرمایا اعز علیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ تم میری قوم سے ڈر رہے ہو، میرے خاندان سے ڈر رہے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ یہ بڑا نفسیاتی معاملہ ہے دوستوں، اس رکوع میں بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا تو عقیدہ ہمارا ہے، لیکن اللہ یاد نہیں رہتا، یاد اللہ نہیں رہتا۔ بات ساری یہ ہے، کاروبار کا نتیجہ ہے، اسباب پر نظر ہے، لیکن مسبب الاسباب پر نظر ہی نہیں ہے۔ کاموں کی لذت ہے، اہل و عیال کو پالنا ہے، گھر جا کے سامان لانا ہے، صبح اٹھ کے کاروبار پر جانا ہے، لیکن جو کاروبار دے رہا ہے، اہل و عیال دے رہا ہے، تمہیں مال دے رہا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے، اس پر نظر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کاموں کی لذت سے انسان نکلے تو فائدہ ہو نا اس کو، یا بنیادی ضروریات سے نکلے تو اس کو فائدہ ہو، بلکہ ہم تو گم ہو جاتے ہیں اسی دنیا میں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، جس کی بڑی پیاری مثال سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا پڑھا ہے ہم نے وہاں پہ؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، یقیناً وہ لوگ جو کہ ہم سے ملاقات کی امید میں ہی نہیں ہیں، انہیں ہم یاد ہی نہیں رہتے۔ تو جن کو اللہ نہیں یاد ہو تو اللہ اس کو یاد کر کے کیا کرے گا؟ آپ بتائیے مجھے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو کہ ہم سے ملاقات کی امیدواری نہیں ہے، بھول جاتے ہیں اس دنیا میں ہی رہ کے، اسی میں گم ہو جاتے ہیں، تو ان کو تو ہماری ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے ان سے مل کے روز قیامت؟ ہم ان کو کیا کریں گے دیدار دکھا کر اپنا؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے اسی دنیاوی زندگی میں، یہیں کا عیش، یہیں کی دولت، یہیں اونچے سے اونچے کیریئرز، یہیں کی بھاگ دوڑ، یہیں کی محنت، یہیں کا ساز و سامان، مال و متاع۔ یہ مال و متاع و رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے اسی زندگی پہ۔ انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ میٹر سے آگے ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے، اسباب سے آگے ہماری نظر جائے گی نہیں، تو مسبب الاسباب کیسے نظر آئے گا؟ اسباب دینے والا کیسے نظر آئے گا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ روز صبح اٹھتے ہیں، سورج چاند دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نظر نہیں آ رہا۔ پوری زندگی میڈیکل کو دے دیا، لیکن پھر بھی اللہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ افسوس ہے، یہ بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، لیکن کس کو موقع ملتا ہے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھنے کا؟ کاروبار سے انسان نکلے تو نظر پڑے نا اسباب پر۔ اسی طریقے سے یہ سارے معاملات ہیں، ہمارے بھی ہیں یہ۔ اس لیے دیکھیں بڑا ایک نفسیاتی ایک معاملے کو چھیڑا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنے پشتے مطلب پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے، پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ تمہارے سب اعمال کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے معاملات کو وہ اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، تو تم کہاں اس کی پکڑ سے بھاگنے کی سوچ رہے ہو؟ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ اب دیکھیں یہ آخری معاملہ آ رہا ہے کہ انسان تو اللہ کو اوجھل کیے ہوئے رکھتا ہی ہے، لیکن جب یہ حق اور باطل کی ایک کشاکش اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور آپ کو یہ معاملہ پتہ ہے کہ یہ ساری صورتیں آخری دور کی صورتیں ہیں، مکی دور کی آخری صورتیں ہیں، جس طرح میں بتا چکا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری 4 سال جو انہوں نے مکے کی سرزمین میں گزارے ہیں، تب اس میں یہ ساری کی ساری صورتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ آخری دور کی صورتیں، اس میں آپ کو یہ چیلنج نظر آئے گا، کیونکہ حق و باطل کی کشاکش اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔
سوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذابہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کون ہے وہ شخص جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور جو اس کو رسوا کرے گا، وہ کون شخص ہوگا اور کون شخص ہے جو جھوٹا ہوگا۔ یعنی تم بھی عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا رہتا ہوں، تم بھی میری دعوت کو رد کرتے رہو، میں بھی اپنی دعوت دیتا رہتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا کہ وہ عذاب کس کے لیے ہوگا اور کون سا شخص اس سے عذاب سے دوچار ہوگا، اور ظاہر بات ہے کون شخص جھوٹا ہوگا یہ پتہ چل جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور تم بھی منتظر رہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں اب عذاب کس کے اوپر آتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آد ہم کا ہمارا عذاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب آ پہنچا ہمارے وہ وعدے کا وقت اور عذاب الہی آ گیا، آ پہنچا، نجینا شعیبہ، تو حضرت شعیب کو ہم نے نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے ان کے ہمراہ تھے ان کو بھی نجات دے دی، کیونکہ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب بھی عذاب آتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ ہمارا یہ وعدہ ہے ایسے اہل ایمان اور اپنے رسولوں کے لیے بھی، بالخصوص اپنے رسولوں کے لیے، کہ ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اس لیے پہلے حضرت شعیب کو نکال لیا گیا، والذین آمنوا، اور جو ان کے اہل ہمراہ تھے ایمان، وہ والے لوگ بھی نکال لیے گئے، برحمت منا، اللہ نے اپنی خاص عنایت سے ان کو بچایا ہے، اپنی رحمت کے فضل سے بچایا ہے، واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور ان ظالم جو ظالم پیچھے رہ گئے ان کو آ دھمکا، آ پکڑا ایک سخت چنگھاڑ نے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل اتنی زور سے چنگھاڑ انہوں نے لگائی ہے کہ پوری کی پوری قوم فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پوری قوم اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، مر گئے، وہ اسی حالت میں ہی مر گئے، اس چنگھاڑ کی آواز سے ہی مر کے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے کہ کبھی گھروں میں بسے ہی نہیں تھے، ان کی ماؤں نے کبھی ان کو جنا ہی نہ ہو، ایسی حالت ہو گئی۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، عبرت پکڑ لو اے لوگوں کہ مدین کو رحمت سے دوری ہوئی، لمدین، قوم مدین یعنی قوم شعیب کو اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، کما بعیدت سمود، جیسا کہ سمود کو ہوئی تھی، قوم سمود کا جو انجام ہو اور اللہ کی رحمت اور فضل سے جس طرح وہ دور ہوئے، قوم مدین بھی اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی اختیار کر کے اور عذاب کے کٹہرے میں پہنچ کر وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہ 8 رکوع مکمل ہوئے دوستوں۔ ذرا میں پھر سے ریوائز کرا دوں آپ لوگوں کو کہ 6 رکوع اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی تیسرا چوتھا انباء اور رسول کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت نوح کے ابتدائی 2 رکوع سے ہوا ہے، یعنی تیسرا چوتھا، پھر 5واں رکوع حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر 6واں رکوع حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر 7واں رکوع حضرت لوط علیہ السلام کا، جس میں تھوڑا بہت ذکر حضرت ابراہیم کا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، یعنی اب پوسٹ ابراہمک رسول شروع ہو گئے ہیں، اور 8واں رکوع حضرت شعیب کے معاملے پر، ٹھیک ہے۔ تو 3 رسول حضرت ابراہیم کے بعثت سے پہلے ہیں، قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، اور 3 حضرت ابراہیم کے بعد کے ہیں، قوم لوط، قوم شعیب، اور آج ہم لوگ کل جا کے بلکہ اب پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ حوالے کے طور پر، وہ ہوں گے آخری پوسٹ ابراہمک رسول، حضرت ابراہیم کے بعد والے رسول، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں ڈاکٹر سائمہ کا ایک سوال بھی تھا کہ قرآن مجید نے دوسرے رسولوں کے بھی واقعات کو بیان فرمایا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد والی جو صورت ہے سورہ یوسف میں ایک ہی نبی کے پورے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی رسول ہیں جن کا اس قرآن مجید نے ذکر کرا ہے بار بار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، تو ان کا بڑا خوبصورت سوال تھا کہ ان کے واقعات ہمیں اتنے ڈیٹیل میں کیوں نہیں پتہ چلتے۔ تو یہ بات، اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ قرآن مجید نے یہ جو 6 رسول بھیجے ہیں انہی کے واقعات صراحتاً سمجھائے ہیں، یعنی یہ 6 رسول ایسے ہیں جو کہ رسول تھے، رسول جو کہ اپنی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اللہ کے دین کو لے کر، لیکن قوم نے انکار کیا، رد کیا، اپنی ہٹ دھرمی بغض اور عداوت میں، تکبر میں اور ہٹ دھرمی میں اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان رسولوں کو اپنی قوموں سے نجات دے کر پچھلے جتنے لوگ رہ گئے ان سب کو ہلاک کر کے نسیّ منسیہ کر دیا۔ بقیہ رسولوں کے معاملات میں ایسا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے ان 6 رسولوں کو بار بار ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے۔ آخری پاروں میں بھی آپ لوگ کو یہ 6 رسول نظر آئیں گے،
ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس جو معاملہ ہوا ہے عین ممکن ہے کہ وہ رسول کے بجائے نبی ہیں، نبی، اس وجہ سے صراحتاً ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور ایک اور فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول کا کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تب وہ نبی ہی رسول بن جاتا ہے، یعنی اگر کوئی خاص انسان کوئی نبی ہے، وہ اللہ کی دعوت اور تبلیغ کو لے کر کسی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ نبی کے بجائے رسول بن جاتا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ رسول ہمیشہ اللہ بچاتا ہے، اس لیے محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے ہجرت دے کر بچا لیا، ورنہ پورا کا پورا جو سرزمین مکہ ہے، قریش، وہ سارے کے سارے ان کی جان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ یہ واقعات اب ہم لوگ انشاءاللہ جو اگلی صورت ہے اور بالخصوص آخری 2 رکوع ہیں اس میں بھی یہ بات بار بار آئے گی، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کا رکوع سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، اور کل 2 رکوع کر کے اس سورہ ہود کا اختتام کریں گے، اور پرسوں سے انشاءاللہ سورہ یوسف کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان ستاری سے درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔